چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے سوری اگین تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ یوزول ہے ان یوزول ہے کیا ہے؟ نہیں، یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ نارملی اس وقت پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو جو بھی ملکی معاملات ہیں، خواہ وہ فائلیں ہیں یا کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ یا اور کوئی ڈیولپمنٹس ہے ملک کی، وہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء اور سیکرٹریوں کی طرف سے جاتی ہے. ان کے پاس انڈیپینڈنٹ نہ پاور ہے کوئی اور نہ ان کے اختیارات اس وقت وہ رہ گئے ہوئے ہیں جو پہلے 58(2)B کے ساتھ ہوتے تھے کہ یعنی صدر بہت پاورفل تھے اور وہ. لیکن آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا صدر مملکت سے ملاقات کرنا، ہاں البتہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سروسز چیف کو یا وزیر کو یا سیکرٹری کو یا پرائم منسٹر کو کسی بھی معاملے میں بلا کے اپنی تسلی کے لیے تمام حقائق پتہ کر کے اور اپنی آبزرویشن دیں، اپنی ڈائریکشن دیں، اپنی رائے کا اظہار کریں. تو یہ ایک تو بہت خوفناک حد تک امپورٹنٹ خبر ہے کہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دوپہر میں صدر مملکت سے ملاقات کی اور ابھی شو شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے پتہ چلا ہے کہ اس کے بعد ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ایک نارمل چیز ہے، وہ ایک غیر معمولی چیز ہے. اب جب دونوں کو ہم آگے پڑھتے ہیں تو یہ ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا یا تو آنے والے جو روس اور یوکرین اور امریکہ کے معاملہ چل رہے ہیں اور وزیر اعظم جو ہے روس جانے والے ہیں اس سے تعلق ہے، یا جو ابھی مارکیٹ میں گردش کھاتی ہوئی آرمی چیف کے امریکہ یا کسی اور بڑے اہم ملک کے دورے کے حوالے سے خبروں پر کوئی تعلق ہے، یا جو ملک میں اس وقت کوئی چائے پینے جا رہا ہے، کوئی فلودہ کھانے جا رہا ہے، کوئی کھانے کی آفر کا، کوئی کہتا روٹی چھوٹی کھاؤ، کوئی کہتا اسی پی گئے ہیں، اسی آ گئے، اسی لے گئے ہیں. اس کے بعد اگلے پاسے جب وہ فضل الرحمان کو دیکھتے ہیں وہ ٹھوس، وہ ہم ابھی بندے پورے کریں گے. رانا صاحب نے اتوں میرا خیال ہے تو بھی کارڈ سے جڑے 50-100 بندہ بھیجا سی جب. ہاں جی چوہدری صاحب، یہ ظاہر ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گئے ہیں ملاقات کرنے ایوان صدر میں اور وہ سپریم کمانڈر ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب. یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ایک اختیار ان کے پاس بہرحال ہے کہ جب بھی کوئی سمری جاتی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی ایڈوائس جاتی ہے، اس پہ وہ فوری عمل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو وہ ڈیفر بھی کر سکتے ہیں. ان کے اعزازی ہی صحیح، ان کے دستخط ضروری ہیں. اس سمری کی اپروول باقاعدہ طور پہ ضروری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بھی سمری جائے اور ایون وہ ایک دفعہ واپس بھی بھیج سکتے ہیں، بل بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی ایڈوائس، اینی ایڈوائس، ٹھیک ہے جی. اور وہ گورنر اسی طریقے سے گورنر جو ہیں، گورنر بالکل پارلیمانی نظام میں، موجودہ پارلیمانی نظام میں بالکل وہ بے اختیار سمجھے جاتے ہیں. ایک سمبولیکل پوسٹ ہے اور ایک عزت والی پوسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گورنر بھی اس وقت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب وزرائے اعلیٰ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے ان تک کوئی سمری یا کوئی ایڈوائس، امپورٹنٹ ایڈوائس جائے اور ان کے پاس اختیار ہوتا ہے. اس وقت ان کا اختیار شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایڈوائس پہ اگلے ہی لمحے عمل کر دیں یا پھر اس کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک روک لیں اور اس دوران کچھ اور ایکٹیویٹی ہو جائے. تو یہ اس پس منظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں. نہیں، میں یہ اور عرض کر رہا تھا کہ وہ تو ساری باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صدر کے، اور ویسے گورنر بھی اتنا بے اختیار نہیں ہے. تمام یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر جو ہیں ان کے اوپر چانسلر کے طور پر گورنر کام کرتا ہے. بالکل. تو یہ بھی کچھ چھوٹا صوبہ نہیں. اور یہ سرور جو گورنر ہے پنجاب کا، مجھے پتہ ہے انہوں نے اکثر و بیشتر یونیورسٹیوں میں جو میرٹ پر وائس چانسلر لگایا ہے جو ان کا کریڈٹ ہے، اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں وہ اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے.
تو صدر جو ہے، میں یہ بھی بات بڑی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان، یہ تینوں وہ شخصیات ہیں جو قومی مفادات کے اعتبار سے ان کے معاملے میں یکسو ہیں۔ مجھے اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال جب سے یہ تینوں برسر اقتدار ہیں فار واٹ ایور ریزنز، ہم نے تو کسی کو نہیں بنایا، تو وہ یہ بڑی ٹیم ورک کے طور پر چلتے ہیں۔ اور عارف علوی جو ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا ہے کہ اتنا دیانتدار، اتنا نیک نیت اور اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہے، اور بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور اپنی عہدے کی عزت وقار یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے اپنی ذاتی انا کو آگے نہیں آنے دیتے۔ چوہدری صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ ڈسکشن، کوئی امپورٹنٹ معاملات آرمی چیف نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ڈسکس کیے ہوں اور ان کے گوش گزار کیے ہوں، اور اس کے بعد وہی گفتگو جو ہے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پھر پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیا ہو اور ان کو کنوے کیا ہو، اور اس کے بعد پھر اگلی میٹنگ ہوئی ہو۔ لیکن ایک چیز ہے، آپ کے مطلب ایجنڈے سے ذرا ہٹ کے سوال کرنا، ذرا اس کا جواب دے دیں۔ جب ہم نے آپ کو اور سب کو کہا تھا کہ اب لوگوں کے لیے ان کے وزیر، مشیر، وزیر وزرائے اعلیٰ، گورنر، دوسرے چوتھے، اوپر نیچے، ادھر ادھر والے، عورتیں مرد، کوئی معنی نہیں رکھتے اپوزیشن کے لیے، اب ان کا پرائم ٹارگٹ عمران خان اور ان کی کردار کشی ہے۔ اب آپ دیکھیں کسی اور پر کوئی حملہ کر رہا ہے، اس کی طرف ڈاکٹر براہ صاحب راست سارے کا Just a minute. سارا ملبہ پرائم منسٹر پر ڈالا جا رہا ہے۔ جی چوہدری صاحب جسٹ اے منٹ، چوہدری صاحب جسٹ اے منٹ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس طرف آتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہو امپورٹنٹ اور انہوں نے پرائم منسٹر کے گوش گزار کی ہو، اس کے بعد پھر آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہو؟ کیونکہ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان یوزول سا ہے اور کوئی امپورٹنٹ معاملات ہیں، اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایکسٹرنل سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے اگلی بات، اور مجھے جو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایکسٹرنل سائٹ پہ کچھ زیادہ ہو، اس میں امریکہ، روس، چین، کیونکہ اس وقت پاکستان سینڈوچ تو بنا ہوا ہے اور پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہے واشنگٹن کا کہ جناب آپ ذرا تھوڑا سا مڈ وے میں آئیں، مڈ وکٹ پہ کھیلیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جب کہ پاکستان کی طرف سے اور خاص طور پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے جتنے بھی اشارے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جا رہے ہیں چائنا اور رشیا کی طرف، اور دو نہیں، پر ایک اور چیز بھی ہے جی، جس طرح یہاں سیاسی طور پر ماحول کو پراگندہ کیا جا رہا ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ پے در پے حملے کر رہے ہیں پاکستان پر، فورسز پر، عام لوگوں پر، پولیس پر، وہ دوسرے رینجرز پر، جتنے بھی پیراملٹری ٹروپس ہیں، اور پورے ملک کو 2-3 مہینے سے کافی حد تک ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دشمن کی طرح، اور ہم ان کو مقابلے کے لیے اس طرح کے اقدامات نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کہ یعنی 245 کے تحت یا کسی اور ارینجمنٹ کے تحت ملک میں فوج کو اور پیراملٹری ٹروپس کو وسیع پیمانے پر ذمہ داریاں دی جائیں اور ان کا کلا کما کیا جائے، ان کو کچلا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان سے اگلوایا جائے اور ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ ابھی لاہور میں بھی اطلاع آئی ہے کہ وہ یعنی اس طرح کے حملے جو ہیں وہ پلان کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی ملے ہوئے ہیں دونوں خطرات، اور نمبر 3 سیاسی قوتیں بھی اپنا لچ تلن واسطے وہ بھی کافی زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، اور اس وقت مارا ماری کا ماحول ملک میں بنایا گیا ہے۔ اس سارے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ 3 بڑے جو ہیں آج علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کل اکٹھی ملاقات ہو یا کوئی بڑا اقدام جو ہے ملک کو اپنے اسٹیبلٹی اور یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف
جو سفر جاری ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے کوئی بڑے اقدامات ہوں اور کوئی عدلیہ سے رجوع کیا جائے یا سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے. یہ میں ابھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹنگ جو آج کی دو علیحدہ علیحدہ ہیں ان کا بغیر کسی میجر ڈیولپمنٹ یا خدشے کے یا خوف کے یا کسی ایسی اطلاعات کے جس کا ملک کی سیکیورٹی انٹرنل یا ایکسٹرنل سے تعلق ہے یہ پاسبل ہی نہیں کہ اتنے لیول پر میٹنگز ہو. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آپ کی بات بالکل موئی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان یوزول ہے, یہ تو ہم دونوں کہہ رہے ہیں, اور یہ ایکسٹرنل مجھے بھی زیادہ لگتا ہے کہ ایکسٹرنل زیادہ ہے. اس کی ریزن ایک تو پاک افغان بارڈر, ہمارا پاک ایران بارڈر, ان دو سرحدوں پہ, کیونکہ ایسٹرن بارڈر تو ہے ہی ہے لیکن ان دو سرحدوں سے پچھلے دنوں ہم پہ بہت حملے ہوئے ہیں. باقاعدہ طور پہ ہماری سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو, افسروں کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا, نشانہ بنایا گیا. ایرانی وزیر داخلہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں اور ان سے بھی جو امپورٹنٹ بات کی گئی ہے وہ ہے پاک ایران جو ہم باڑ لگا رہے ہیں اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اس بات کی شیورٹی کہ جیسے ہم افغانستان سے کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, تو ایران کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہونی چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ بارڈر ہے اوپن, اور ادھر سے دہشت گرد کارروائیاں کر کے ادھر سے آتے ہیں, کر کے واپس چلے جاتے ہیں. یہی کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے, تو یہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے. تو جو اب آپ خبر لے لیں. جی, ابھی ان میٹنگ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر اقدامات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے, مے بی ان 1 day اور مے بی 1 week اور میکسیمم 2 weeks. جی بتائیں, سوری میں سن نہیں سکا. میں نے کہا اب اقدامات نظر آئیں گے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, ایز اے فالو اپ. جی ہاں ایسا ہی ہے, کیونکہ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ کسی بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات کافی ہمارے الجھے ہوئے ہیں.